اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قربانی کا بہت ذکر کیا ہے. سب سے مختصر سورت قرآن کریم کی ہے سورہ کوثر. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. حوض بھی ہے، نہر بھی ہے. فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تو قربانی کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت یہ بتانا ہے کہ اللہ نے قربانی کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے. سب سے پہلا انسان اس کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن میں ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابیل اور دوسرا حابیل. قابیل نے قربانی کی اور حابیل نے بھی قربانی کی. حابیل متقی تھا، پرہیزگار تھا اور خوف خدا رکھنے والا تھا. قابیل فاسق تھا اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ وہ ایک کہ میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے شادی کروں گا، یہ مسئلہ تھا. تو عورت کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. قربانی جو کی تو حابیل نے بہترین قربانی کی. اعلیٰ قسم کا دمبا مینڈھا ذبح کیا. اور جو قابیل تھا وہ اندر سے چونکہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے کھیت کا کچھ غلہ وہ جو ہے کہا کہ میں اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، میں اس کے ذریعے قربانی کر رہا ہوں. تو اس وقت قربانی کی قبولیت کی جو نشانی تھی وہ یہ تھی، کیا آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کر قربانی کے گوشت کو جلا دیتی تھی، کھا جاتی تھی. اب جس کا گوشت آگ کھا جاتی تھی سمجھ لیا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے، اور جس کے گوشت کو آگ نہیں کھاتی تھی تو سمجھ لیا جاتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہے. اب غلہ اس نے بھی رکھا اور اس نے ایک بہترین جانور اور مینڈھا ذبح کیا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس سے مزید دشمنی بڑھ گئی اور حسد پیدا ہو گیا اور دونوں بھائیوں کے درمیان میں قتل کی نوبت آ گئی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک یہ جتنی امتیں اور جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ان سب کے ہاں اللہ کا ایک ہی قانون رہا ہے، وہ یہ کہ آگ آئے اور قربانی کا گوشت کھا جائے تو وہ قربانی قبول ہے، اور اگر نہ کھائے تو وہ قبول نہیں ہے. لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے رکھ دیے، کوئی آگ نہیں آتی کھانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو یہاں واضح کر کے، دل کے جذبے کو یہاں واضح کر کے رسوا نہیں فرمایا. بہت سے لوگ ہوں گے جو قربانی کرتے ہوں گے گوشت کھانے کی نیت سے. آج کل ایسا بھی بہت ہے کہ قربانی کرتے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں، نام بھی ہو جائے اور قربانی بھی ہو جائے اور ٹھاٹ سے گوشت بھی کھائیں گے. جانور کئی ذبح کیے، چھوٹا جانور ذبح کر کے فریج میں رکھ لیا، بڑا جانور کاٹ کے اس کو تقسیم کر دیا. اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں ردی چیز اور اپنے لیے جو رکھا وہ اعلیٰ گوشت رکھ دیا. اور دوسری صورت وہ بھی میں واضح کر دوں، میرے ذہن میں نہیں تھا، وہ بھی پیش آتی رہتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر ایک ترتیب قائم کر لیتے ہیں. وہ ترتیب یہ قائم کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے دوسرے دن اور پہلے دن ہم نے قربانی نہیں کرنی.
پہلے دن ہم نے اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جانا ہے، پہلے دن وہ قربانی کرے گا، اس کے ہاں خوب کھائیں گے، پھر دوسرے دن ہم کریں گے، ہمارے ہاں رشتہ دار آئیں گے، ہم ان کو کھلائیں گے، تیسرے دن ہم فلاں رشتہ دار کے پاس جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ گویا آپ نے گوشت کھانے کا ایک فنکشن بنایا ہے، آپ نے قربانی نہیں کی، آپ نے قربانی نہیں کی۔ قربانی کا دوسرا دن اور قربانی کا تیسرا دن بامر مجبوری ہے، یہ یاد رکھیں آپ حضرات۔ اصل قربانی کا دن کون سا ہے؟ پہلا ہے۔ اگر قصاب نہیں ملتا، اگر کوئی مجبوری ہے تو آپ دوسرے دن کریں، اگر دوسرے دن نہیں ملا تو تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کی ایک ترتیب قائم کر لیں، نہ، کوشش ہر بندے کی کیا ہونی چاہیے کہ میں پہلے دن قربانی کروں، کیونکہ پہلے دن قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ پہلے دن کی قربانی افضل، پھر دوسرے دن کی، پھر تیسرے دن کی۔ تو دوسرا اور تیسرا دن تو بامر مجبوری ہے، اور لوگوں نے کھانے کی ترتیبیں بنا رکھی ہیں۔ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور بے عیب ہو، یہ ایک اصول فقہاء نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کان کٹا ہوا کتنا جائز ہے اور جائز نہیں ہے؟ تو کان کٹا ہوا ہو یا دم کٹی ہوئی ہو یا اس کی بینائی ختم ہو، تو ان تمام میں ایک اصول ہے، اگر تہائی، ثلث یا تہائی سے زائد عضو معوف ہے اور ختم ہے اور کام نہیں کر رہا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ثلث اور ثلث سے زائد، ایک تہائی اور ایک تہائی سے زائد حصہ اگر جانور کا کٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے، ایک تہائی بھی کٹی ہوئی ہے، مثلا 3 انچ ہے، اور اگر 1 انچ کٹا ہوا ہے، یہ کان یا دم کٹی ہوئی ہے تو وہ ثلث کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب دار جانور ہے۔ اسی طرح تھنوں کا مسئلہ ہے کہ اگر تھن قربانی کے جانور کے اگر 2 ہیں، مثلا بکری ہے، اس کے 2 تھن ہیں، ایک تھن سے دودھ آتا ہے، ایک تھن سے دودھ نہیں آتا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور کے 4 تھن ہیں اور ان میں سے ایک تھن سے اگر دودھ نہیں آتا اور 3 سلامت ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن اگر اس کے 2 تھن وہ معوف ہیں اور وہ خراب ہیں اور ان سے دودھ نہیں آتا تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی، یہاں نصف نصف کا حساب ہوگا یا آدھے آدھے کا حساب ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ جانور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک تھن اس کا بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، لیکن دونوں سے دودھ آ رہا ہے، دودھ دونوں سے آ رہا ہے، تو اس چھوٹے اور بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور بے عیب شمار نہیں ہوگا اگر دودھ دونوں سے آ رہا ہے، اور اگر ایک تھن خشک ہے وہ عیبدار ہو جائے گا، اور بڑے جانور کے اگر 2 تھن خشک ہیں تو وہ عیبدار ہو جائے گا، اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دانتوں کا مسئلہ ہے، اگر دانت گرے ہوئے ہیں کسی جانور کے تو دیکھا جائے گا کہ اکثر گر گئے ہیں یا کم گرے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے ذریعے چارہ کھا سکتا ہے آسانی کے ساتھ یا نہیں۔ اگر اکثر گر گئے ہیں، موجودہ کے ساتھ چارہ نہیں کھا سکتا، وہ اس کو کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے اور پوری طرح وہ کھا نہیں سکتا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے 1-2 دانت اگر گرے ہوئے ہوں اور باقی سلامت ہو، کھانے پینے میں اس کو کوئی دقت پیش نہ آ رہی ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ چکتی والا جانور ہے، تو جس کے پیچھے چکتی ہے، اگر وہ چکتی والا جانور ہے، اس چکتی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دم بھی ہوتی ہے، اگر وہ چھوٹی سی دم گر جائے اور چکتی سلامت ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ کیوں کہ اس جانور کی چکتی جو مقصود ہے وہ معتبر ہے، اور باقی چھوٹی سی دم وہ معتبر نہیں۔ ہاں اگر ایک جانور کی ہے ہی دم اور چکتی والا جانور نہیں ہے، تو اگر اس کی دم تہائی یا تہائی سے کٹی ہوئی ہے یا بے دم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان اگر نہیں ہے اس کی قربانی بھی
جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ حضرات کہ اگر خنثی جانور ہے، جانور اگر خنثی ہے یعنی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو ہے، اسی طرح اگر مریض ہے اور وہ مقتل گاہ تک، مذبح تک چل کر نہیں جا سکتا، اتنا لاغر اور کمزور ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہیں رہا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بڑے جانور میں اگر 7 آدمی شریک ہیں اور کوئی ایسا آدمی شریک ہو گیا مرزائی یا رافضی، سب کی قربانی حرام ہے، سب کی قربانی ناجائز ہے۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے عقائد کو دیکھیں، اور اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے لیکن ہے مشرک، درباروں پہ سجدے کرتا ہے اور یہ غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، سب کی قربانی حرام ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کی، مشرک کی قربانی، روافظ کی قربانی، مرزائیوں کی قربانی، اگر ایک آدمی بھی شریک ہو گیا، 6 آدمی صحیح العقیدہ ہیں اور باقی ایک آدمی اگر خراب ہے، سب کی قربانی حرام اور سب کی قربانی ناجائز۔ یہ اور وہ لوگ اپنی اپنی قربانیاں دوبارہ کریں اور ان کو اپنی قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ سپیکر لگا کر ساری رات اعلان کرتے رہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ختم نبوت کا منکر مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی صفائی اور عفت کی گواہی قرآن نے 2 رکوع میں دی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے کہا عائشہ پاک، حفصہ پاک، تمام نبی کی ازواج مطہرات پاک، اگر ان کے بارے میں کوئی یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بد زبانی کرے یا بد گمانی کرے، اور وہ بھی نبی کی بیوی کے بارے میں، اور وہ بھی صدیق کی بیٹی کے بارے میں، عمر فاروق کی بیٹی کے بارے میں، اگر وہ بدگمانی رکھتا ہے اور قرآن کی نص قطعی کا انکار کرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضرات ڈرتے ہیں تو ڈریں، لیکن جو سینہ اللہ نے ہمارا کھول دیا ہے ہم تو نہیں رکیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اس لیے ہم دین کے بارے میں گڑبڑ کیوں کریں؟ ہم تو علل اعلان کہیں گے، واضح کہیں گے، برملا کہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات کی مرضی، آپ حضرات کو ہم نے کھول کھول کے واضح کر کے مسائل بیان کر دیے۔ بے عیب ہونا چاہیے جانور، خارشی جانور اگر اس کی خارش معمولی سی ہے پھر قربانی اس کی جائز ہے۔ اگر خارش اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ یہ گوشت تک خارش پہنچ چکی ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر سب سے آخری تو میں نہیں کہتا، اب آخری مسائل میں سے یہ نمبر بھی انہی مسائل میں سے جو آخری مسائل آ رہے ہیں، وہ یہ کہ جانور جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، آپ یہ تلاش کریں، اور فربا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ حضرات نے کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کا اعتبار کیا ہے، فرمایا سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، اپنے جانوروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو، یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں بنیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں جب قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، یہ اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہو کر جائیں گے، اور جو قربانی نہیں کرتے وہ پیدل جائیں گے۔ اس لیے قربانی دل کھول سے کریں، دل کھول کر آپ کریں۔ کسی نے کہا کہ پھر ایک آدمی نے بہت سی قربانیاں کی ہوں گی، قربانیاں جب بہت سی کرنی ہے تو پھر کس جانور پر جائے اور کس جانور پر نہ بیٹھے؟ میں نے کہا یہ تو اس کی اور عزت ہے کہ تیرے لیے یہ بھی جانور سواری ہے، یہ بھی سواری ہے، یہ بھی سواری ہے، جس پر تو چاہے تو کیا کر، ہنی بیٹھ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانور کو اللہ تعالیٰ اگر کیا بنا دے، پل صراط پر سواری بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی عربی کتاب میں درج کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، جب جا رہے تھے راستے میں دیکھا تو کیا دیکھا، ایک آدمی رو رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ میرا گدھا تھا، میں اس پر محنت مزدوری کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، وہ مر گیا،
میری آمدنی کا ذریعہ ختم، اب میں کس پر کماؤں گا؟ پیسے نہیں ہے کہ گدھا لے سکوں اور پھر اس کو اجرت پر کام میں لگاؤں۔ تو کہا اچھا یہ بتا، یہ جو گدھا ہے یہ تو مجھے بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ مذاق کرتے ہیں، مرا ہوا گدھا کون لے گا؟ اصل میں وہ بہت بڑے عالم تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام بخاری کے استاد تھے، مسئلہ ان کو معلوم تھا۔ اصل میں خرید و فروخت کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اس کی امداد کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ سمجھا کہ مجھ سے خرید رہے ہیں، کہا کہ نہیں میں خرید لوں گا، بس تم دو مجھے۔ اس نے کہا جی کتنے پیسے؟ کہا کہ زندہ گدھا اس کی قیمت بتاؤ، میں تمہیں مردہ کی قیمت نہیں، میں زندہ کی قیمت دوں گا۔ تو زندہ کی قیمت بتائی، اس کو رقم دے دی۔ جب رقم دی تو اسی رات میں دونوں کو خواب آیا، خواب اللہ پاک نے دونوں کو دکھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتی ہے کہ معاشر قائم ہو چکا ہے اور ساری مخلوق موجود ہے اور ایک گدھا سامنے لایا گیا، انتہائی خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت گدھا تھا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت گدھا دیکھا جی جدہ کے ساحل پر۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ گدھا ہے؟ واقعتاً اتنا خوبصورت گدھا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ آخرت میں کتنا خوبصورت ہوگا؟ تو دیکھا کہ گدھا بڑا خوبصورت ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا مرکب عبداللہ ابن المبارک علی الصراط، یہ سواری ہے عبداللہ ابن مبارک کی پل صراط پر، یہ پل صراط پر سواری ہے، اتنی بہترین خوبصورت گدھا یہ ان کی سواری ہے۔ اب یہی خواب کس نے دیکھا تھا؟ اس آدمی نے بھی جس کا گدھا فوت ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے دن آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اللہ پاک نے یہ بھی دکھا دیا کیا کہ خواب دونوں نے دیکھا اور اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کو یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں بیچنے والا جو ہے افسوس کر رہا ہے، تمہیں بیچنے والا افسوس کر رہا ہے کہ اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ سواری میری نہیں بنی، یہ سواری کس کی بنی؟ پل صراط پر عبداللہ ابن مبارک کی بنی۔ اصل تو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، تو دل سے امداد کی، اللہ پاک نے دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو کہا کہ حضرت وہ جو کل گدھا میں نے بیچا تھا میں نے علماء سے جا کے پوچھا ہے، انہوں نے کہا مرے ہوئے گدھے کی بے جائز نہیں ہوتی، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، لہذا آپ رقم واپس لے لیں اور میں گدھا بیچنا نہیں چاہتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک ہنس پڑے، کہنے لگے خواب دیکھنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز تھا، خواب دیکھنے کے بعد ناجائز ہو گیا ہے، جاؤ جاؤ، اب اللہ نے میرے لیے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ گدھا میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ نے میرے لیے اس کو سواری بنا دیا۔ اگر اللہ گدھے کو سواری بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے قربانی کے جانوروں کو سواری کیوں نہیں بنا سکتے؟ انشاءاللہ یہ جانور ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ پل صراط پر سواری ہوں گے۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اس لیے جانور سے محبت کریں، جانور کو چارہ ڈالیں، جانور کو نہلائیں، جانور کو پانی پلائیں اور اس کو لے جائیں، گھمائیں پھرائیں، اور کچھ آپ کو محبت ہو جائے کہ یہ جانور ہے، اتنا ہو جائے کہ یہ ہمارا ایک فرد ہے، یہ گھر کا ایک فرد ہے، اور اس کے بعد جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے تو اس وقت کچھ دل پہ بھی چھری چلے تھوڑی سی، ہاں جی کیا ایک اچھی چیز مانوس چیز میں دے رہا ہوں، وہ قربانی اصل میں قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے اللہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ ہماری جانور تو تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، کھال اپنے پاس رکھو، گوشت اپنے پاس رکھو، خون بہہ گیا، اے اللہ تجھے کیا پسند آیا؟ تجھے ہماری کیا چیز پسند آئی؟ فرمایا وہی چیز پسند آئی جو ابراہیم علیہ السلام کی پسند آئی، جذبہ، تقوی، ولیکن ینالہ التقوی، جس تقوی اور جذبے سے تم نے قربان کیا ہے جانور، وہ تمہارا جذبہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ ہاں نہیں کیا کہ تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ جو کافر لوگ تھے وہ جانور کس کے لیے ذبح کرتے تھے؟ بتوں کے لیے۔ بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام پر ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ بسم المنات، ہم منات کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ کہنا چاہیے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہم فلاں پیر کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں؟ بولیے ہاں جی، بولے نا ہاں جی، شہباز قلندر کے نام پر ذبح،
ہاں جی کیا، اور اسی سخی سرور کے نام پہ ذبح، اور اسی طرح یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ذبح، ان بزرگوں کے ناموں پر ذبح کرو گے جانور حلال ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بزرگ آج تک پیدا نہیں ہوا، لیکن کبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نہیں کہا کہ تم یوں ذبح کرتے وقت یہ کہو کیا محمد کے نام سے ذبح کرتے ہیں؟ کبھی ایسا کہا ہے؟ کس کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، جی بسم اللہ وہ بھی اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ تو جب تک آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ کی بڑائی کا مہینہ ہے، اللہ کی کبریائی کا مہینہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے۔ آسمانوں میں بھی بڑا کون اور زمین میں بھی بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ جو دن آ رہے ہیں 9 ذو الحج، ایک تو روزہ رکھنا نہ بھولیں، آج کل بھی رکھ رہے ہیں جو اچھا کر رہے ہیں، لیکن 9 ذو الحج کا روزہ، ایک گرمی ہے اور نہیں رکھ سکتے، کم از کم ایک تو رکھیں نا۔ یکفر السنۃ الماضیۃ والآتیۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سال پہلے کے گناہ، ایک سال بعد کے گناہ، 2 سالوں کے گناہ اللہ ایک روزے کی برکت سے معاف فرما دے، ایک روزے کی برکت سے۔ 9 کا روزہ کون رکھے گا تاکہ مجھے بھی ثواب ہو؟ کون رکھے گا؟ بھی ہمت کرو نا، مر نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات ارادہ کریں، اللہ توفیق دینے والا ہے، کوئی بات نہیں ہے، حبس ہو گیا، گرمی ہو گئی، اور اگر موت بھی آ گئی تو کیا ہے، پھر روزے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ روزے کے ساتھ تھے، نبی علیہ السلام نے آنکھ لگی تو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو آج روزے سے ہے نا، آج شام کا روزہ تو نے ہمارے ہاں افطار کرنا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ مریں گے نہیں؟ بولے یہ مسجد اور یہ جگہ اور یہ دنیا کبھی اور لوگوں سے آباد تھی، آج ہم سے آباد ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن جب اٹھیں گے تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر رہے گی تو صرف کس کی ذات؟ اللہ کی ذات، اللہ کا نام باقی رہے گا، کسی کی چدراہٹ، کسی کی بڑائی، وزارت، بادشاہت، سلطنت سب ملیہ میٹ ہو کے رہ جائے گا۔ لمن الملک اليوم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہتے تھے نا میں بادشاہ، میں فلانا، میں فلانا، آج جواب دو، سارے خاموش خاموش۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہی ہے تو اللہ اکیلے قہار کی بادشاہی ہے اور کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر روزہ رکھ کر مر گئے تو کیا ہو گیا؟ دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ 9 کی صبح کو آپ نے اللہ کی بڑائی ہر فرض نماز کے بعد کرنی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور بعضوں نے کیا کر رکھا ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 2 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، اپنی طرف سے ٹھوکا ہوا ہے مسئلہ، ٹھوکا ہوا مسئلہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے نبی علیہ السلام سے صحابہ سے صرف بآواز بلند ایک مرتبہ، مرد اونچی آواز سے اور خواتین ایسا آواز سے اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے، ایام تشریق کی نماز، ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ یہی 9 10 11 12 13، کتنے دن ہو گئے؟ 5۔ یہ 5 دن کیا کہلاتے ہیں؟ ایام تشریق۔ ان ایام تشریق میں آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ قضا پڑھیں گے تو بھی آپ کو تکبیر کہنی ہوگی، اور آپ نے تکبیر کب کہنی ہے؟ جیسے ہی سلام پھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کسی سے بات بھی نہ کریں، بس اس کے بعد شروع ہو جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مسائل بڑے ضروری تھے، میں نے جو میرے ذہن میں مسائل تھے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ آپ حضرات قربانی کریں، دل کھول کر کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اور قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے کر دی جاتی ہے۔
صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضر الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام ان کی حقیقت بیان کریں۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سب سے بڑی قربانی انہوں نے پیش کی، اللہ اکبر، لخت جگر اسماعیل علیہ السلام۔ یہ قربانی بے مثال قربانی تھی، اور جذبہ جو تھا وہ صرف قربانی میں کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے جی؟ اللہ کو۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اس کی رسی صدقہ کر دیں، اس کے اوپر اگر جھول ہو، کپڑا جو ڈالتے ہیں جانور پر، اگر وہ ہو تو وہ آپ صدقہ کر دیں، ہر چیز اس کی صدقہ کر دیں، کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھیں۔ یہ جانور ہے، یہ جانور قربانی کا جانور۔ ہاں ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، کافر لوگ، عیسائی لوگ پھر رہے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، کیا ان کو گوشت دینا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت دینا ان کو جائز ہے۔ یہ ضیافت اللہ ہے، یہ ایام ہے اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے، یہ آپ حضرات۔ اور آپ نے تکبیریں کب تک نہیں چھوڑنی؟ 5 دن تک نہیں چھوڑنی۔ 13 کی عصر پڑھ کر، تکبیر پڑھ کر پھر آپ نے اس کو بند کرنا ہے۔ ہاں جی، آپ نے اس سے پہلے تکبیریں بند نہیں کرنی، اور مسجدیں گونجیں، آواز آئے، ہاں جی، کہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 9 کا روزہ، وہ میں نے عرض کر دیا، ایام تشریق کی بات میں نے عرض کر دی ہے۔ اور قربانی کا جو جانور ہے، اس کے لیے چھری پہلے سے تیز ہو، اس کو تکلیف، خامخواہ کی تکلیف آپ نہ پہنچائیں۔ یہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ یہ سارے مسائل میں نے درس میں بھی بیان کیے اور آپ حضرات کے سامنے دوبارہ بھی دہرائے ہیں۔ اگر کسی کو یہ مسائل کی مزید ضرورت ہو، وہ دوسری نماز میں آ کر یہ ہم سے پوچھ لے، جو ہمیں آئے گا ہم ضرور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔